ناظرین، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل کا دروازہ پہلی بار کیوں کھلا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بچے کو پتا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں وہ کیسے ہوئے اور کس نے اس میں کردار ادا کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا ہی ایک رہنما الیکشن کمیشن میں، پھر لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یقین کریں پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور نون لیگ یا مریم نواز کی جو ایک سیٹ ہے وہ کیسے کم ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں حافظ آباد کے حلقہ PP 37 کی، تو اس میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف نون لیگ کے جو امیدوار ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کر رکھی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا امیدوار اور اس کے ساتھ دھاندلی ہو جائے 8 فروری کے الیکشن میں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہاں پر تو ضرورت تھی کہ لوگوں کو، جن کی مطلب کہ اون چودھری جیسے لوگوں کو الیکشن جتوایا گیا ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ کا امیدوار کیسے، اس کے ساتھ کیسے دھاندلی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے مطابق شیخ گلزار جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ضمیر بھٹی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے لیگی امیدوار کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا تھا اور PTI امیدوار ضمیر بھٹی جو ہیں ان کے خلاف پھر اگین جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل دائر کی اور ضمیر بھٹی MPA ہیں اور انہوں نے نون لیگی امیدوار شیخ گلزار کے خلاف الیکشن جیتا تھا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں اپنی مرضی سے لوگوں کو جتوایا گیا یا نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس کا بیسیکلی دڑن تختہ جو ہے وہ یہاں پر ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے ہیں اس کو لے کر ایک اپیل، آئینی اپیل جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس آئینی جو اپیل ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اپیل کو لے کر ایک تو سندھ ہائی کورٹ رجسٹرار، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سب جو ہائی کورٹس ہیں ان کے رجسٹرار کو فریقے بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں PTI کا حمایت یافتہ حامد خان گروپ جو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے یا جیت گیا تھا، تو انہوں نے بھی اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کی اپیلیں جو ہیں وہ دائر کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر درجنوں جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا جو یہ نظام ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہے۔ اب عمران خان جو ہیں ان کو کل عدالت میں پیش کرنے کے لیے جسٹس جو اسحاق صاحب ہیں انہوں نے بلایا تھا، پھر ایک انہوں نے کمیشن بھی بنایا تھا اور اس کمیشن نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی۔ مشال یوسفزئی وہاں پر موجود تھیں اور توہین عدالت جیل سپریڈنٹ کے اوپر لگانے کی باتیں بھی وہاں پر ہوئیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ عید سے پہلے ایک بڑا جو ہے وہ اپسیٹ آپ کہہ لیں یا ایک ایسی خبر جس میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، چونکہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی بریت کا فیصلہ اب آ چکا ہے اور یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا اور آنے والے دنوں میں ہمیں اب بہت ساری اچھی خبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور یہ حکومت چلنے سے بھی نہیں چل رہی۔